اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. باب الاعتکاف سے یہ حدیث پڑھی گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے. وفات تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھتی رہیں. اعتکاف جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور یہ نہ صرف ہماری شریعت میں ہے بلکہ سابقہ جو شریعتیں گزری ہیں ان میں بھی اعتکاف کا اہم امر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اپنا گھر پاک صاف رکھنے کا حکم دیا تھا. فطہر بیتی للطائفین والعاکفین. مقصد کیا ہے اعتکاف کا؟ مقصد یہ ہے تاکہ آدمی کچھ وقت تخلیہ میں رہے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو، اور فراغت کے جو اوقات اسے میسر ہوں تو وہ اپنا احتساب کرے. اور یہ تبتل کی ایک شکل ہے. جس طرح قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا، یعنی مخلوق سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جانا. اور یہ رہبانیت سے مختلف ایک چیز ہے، کیونکہ رہبانیت تو مستقل طور پر ترک دنیا اور ترک تعلق کا نام ہے. یہ وقتی طور پر کچھ عرصہ تخلیہ میں گزارنا ہے، اور یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. اس کی برکت سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، رجوع اللہ کے مواقع ملتے ہیں، بشرطے کہ واقعی اعتکاف کی جو روح ہے اس کے ساتھ یہ عبادت ادا کی جائے. اور انسان سارا وقت عبادت میں گزارتا ہے، چاہے وہ کھا رہا ہے، چاہے وہ پی رہا ہے، چاہے وہ سو رہا ہے، اس کا سارا وقت عبادت میں گزرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے اور اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل کی جا سکیں. ظاہر ہے جب پورا عشرہ بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا اور اللہ کے گھر میں پڑا رہے گا تو اسے اس رات کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ اللہ کے دروازے پر پڑنا ہے کہ جب تک معافی نہیں ملے گی اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا. اعتکاف کی عبادت جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس سے بھی یہی چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھتی رہی ہیں. البتہ اس حدیث میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات کہاں اعتکاف بیٹھتی تھیں، مسجد میں بیٹھتی تھیں یا اپنے حجروں میں. اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے حجروں میں اعتکاف بیٹھتی تھیں. مردوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف ضروری ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مساجد میں، یعنی اس حالت میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو. فقہا کی جو اکثریت ہے اس کی رائے یہ ہے کہ جو اعتکاف مسنون ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے وہ اس میں عورتوں کے لیے بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے جس طرح مردوں کے لیے. لیکن احناف کا موقف جو ہے وہ کچھ مختلف ہے، اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے ائمہ فقہا کی بھی یہی رائے ہے. مثلا حضرت ابراہیم نخعی ہیں، حضرت سفیان ثوری ہیں، بعض شوافی کا بھی موقف یہی ہے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف جو ہے وہ گھر میں افضل ہے. البتہ مسجد میں جائز ہے لیکن وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مسجد میں بیٹھیں گی تو جائز تو ہوگا لیکن یہ اس میں کراہت ہے.
اور وہ کچھ شرائط کے ساتھ اس کے جواز کے قائل ہیں، یعنی یہ شرائط موجود ہوں تو پھر ان کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے، یعنی احناف اور بعض شوافی کا بھی یہی موقف ہے۔ مثلا یہ کہ پردے کا خصوصی اہتمام ہو، مردوں سے اختلاط نہ ہو، زیب و زینت سے احتراز ہو، مسجد کے آداب کی رعایت ہو اور فتنوں سے تحفظ ہو، تو اس صورت میں جائز ہے، لیکن افضل پھر بھی نہیں۔ تو احناف یعنی گھر میں بھی گھر میں اعتکاف کو درست قرار دیتے ہیں خواتین کے لیے، کہ ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف بیٹھیں، اور وہ کچھ احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمے لگائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ البر اردن بہذا، کیا وہ اس عمل سے نیکی کا ارادہ کر رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیمے جو انہوں نے لگائے تھے ان کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اور بعض روایات جو ہیں ان میں جو مشہور روایات ہیں ان میں عورت کی جو گھر کی نماز ہے اس کو مسجد کی نماز سے افضل قرار دیا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو کوٹھڑی ہے اس میں جو نماز ہے اس کو گھر کے صحن میں پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ اب نماز اور اعتکاف جو ہے وہ تو دونوں مسجد کے اعمال ہیں، یعنی نماز مسجد میں ہوتی ہے، اعتکاف بھی مسجد میں ہوتا ہے۔ تو جب عورتوں کی نماز کو گھر میں افضل قرار دیا ہے تو ان کا جو اعتکاف ہے وہ بدرجہ اولیٰ گھر میں افضل ہوگا، اور عورتوں کے لیے گھر کا وہ حصہ یا وہ گوشہ جو عبادت کے لیے مختص کیا گیا ہوگا وہ مسجد ہی کے حکم میں ہوگا۔ اس موقف کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی گھر میں نماز کے لیے مخصوص جگہ کو مسجد قرار دیا ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ عورتوں کی جو بہترین مساجد ہیں وہ ان کے گھروں کے تہخانے ہیں۔ اب آج کا جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے مساجد میں اعتکاف سے گریز ضروری ہے عورتوں کے لیے۔ اصلاً تو جائز ہے، یعنی مساجد میں عورتوں کا اعتکاف اصلاً تو جائز ہے، مگر سد ذریعہ کی بنا پر منع کیا جاتا ہے، کچھ شرائط کے ساتھ جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ جائز ہوگا۔ یہ جو مذکورہ جو دلائل ہیں ان کی موجودگی میں خواتین کے لیے مسجد کی شرط کو ضروری قرار دینا اور انہیں اعتکاف سے روکنا، یہ ان کو بہت بڑی خیر سے محروم کرنا ہے۔ البتہ میری ناچیز رائے میں حرمین شریفین کے سفر میں اگر خواتین جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ ہوٹل یا رہائش گاہ میں اعتکاف کے بجائے حرمین شریفین کی مساجد میں وہاں پہ اعتکاف بیٹھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ وہاں الگ حصے جو ہیں وہ خواتین کے لیے مخصوص ہیں جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ کچھ مسائل جو خواتین کے اعتکاف سے متعلق ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے کہ عورت کے لیے جو اس کی اعتکاف کی جگہ ہوگی اس سے اس کا باہر نکلنا بغیر طبی اور شرعی ضرورت کے، اس سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ وہاں اپنی اعتکاف کی جگہ میں گھر کا کوئی ضروری کام کاج ہے تو وہ کر سکتی ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اس دوران اگر حیض اور نفاس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواتین اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ماہواری کے جو ایام ہیں وہ درمیان میں نہ آئیں۔ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، اور البتہ جو مسنون اعتکاف ہے رمضان المبارک کا، اس میں اگر وہ بیٹھنا چاہتی ہیں تو جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لیں، تاکہ جو گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں کوئی حرج نہ ہو تو انہیں موقع دینا چاہیے، تاکہ وہ بھی رمضان کی جو برکات ہیں وہ ان کو سمیٹ سکیں، یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ جو خواتین اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں یا مرد اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ 20ویں رمضان جو ہے وہ غروب سے قبل مسنون اعتکاف کی نیت کے ساتھ اعتکاف کی جگہ پر داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا جو اعتکاف ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ احادیث میں بہت فضائل آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو اسی باب کے اندر منقول ہے، اور حدیث نمبر 12 ہے، باب الاعتکاف۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعمل الحسنات کلھا، کہ اعتکاف کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ تمام نیکی کرنے والوں کی طرح جاری رہتا ہے۔ یعنی اعتکاف کی وجہ سے جو نیکیاں نہیں کی جا سکتی، مثلا کسی بیمار کی عیادت نہیں کی جا سکتی، جنازے میں شرکت نہیں ہو سکتی، دوست احباب اور بزرگوں کی زیارت نہیں ہو سکتی، تو یہ ساری نیکیاں ان کو ملیں گی اعتکاف کے دوران۔ تو بہرحال یہ رمضان کا بڑا ایک اہم عمل ہے اعتکاف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہو اور اس میں کوئی زیادہ دشواری نہ ہو تو اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے اور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اور مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یہ اعتکاف مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ آداب کے ساتھ یہ اس کی توفیق عنایت فرمائے۔